نیک نام قسط نمبر 3۔ تھانے دار صاحب، میں سلیم کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ آپ بھی اسی کو تلاش کر رہے ہیں؟ اس کا کچھ پتہ چلا؟ وہ سلیم کے حوالے سے الٹا مجھ سے مستفسر ہوا تو میں نے کہا، تم سلیم کے لیے کب سے پریشان ہو؟ پریشانی اور فکر مندی اگرچہ اس کے چہرے سے مرتشا تھی، تاہم میں پھر بھی اسے گھسنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ میرے طنز سوالوں کے جواب میں بولا، پریشان تو میں پچھلے 2-3 دن سے ہوں تھانے دار صاحب۔ وہ پیر کو واپس آنے کا کہہ کر اپنے گھر وزیرآباد گیا تھا، مگر ابھی تک واپس نہیں آیا۔ کل میں اسی کی تلاش میں نکلا تھا۔ سلیم نہ تو اپنے گھر پہنچا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی پتہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا، تم اس کو ڈھونڈنے کہاں گئے تھے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھو۔ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تنبیہی انداز میں اضافہ کیا، اگر تم نے مجھے کوئی چکر دینے کی کوشش کی تو یہ تمہارے حق میں بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ سلیم کی گمشدگی کے حوالے سے مشکوک افراد کی فہرست میں تمہارا نام سب سے اوپر ہے۔ اگر تمہاری کوئی غلط بیانی میری پکڑ میں آ گئی تو سیدھے جیل جاؤ گے۔ تھانے دار جی، سلیم میرا جگری یار ہے اور میں چاہتا ہوں جلد از جلد اس کا پتہ چل جائے۔ وہ منت ریز لہجے میں بولا، اس لیے آپ سے کسی جھوٹ اور فریب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ خواہ میری نیت پر شک نہ کریں۔ نیت کا احوال صرف اللہ جانتا ہے اور پولیس کا کام شک کیے بغیر نہیں چلتا، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ لہذا میں تمہاری ذات کو اس وقت تک شک کی نظر سے دیکھنے پر مجبور ہوں جب تک سلیم کا سراغ نہیں مل جاتا اور تم اس کی گمشدگی میں کسی بھی طور پر ملوث نہیں پائے جاتے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی، بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ وہ گردن کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، آپ بے فکر ہو جائیں، ہر معاملے میں آپ کو میرے ہاتھ صاف ہی نظر آئیں گے۔ اس کی بات وزن سے خالی نہیں تھی اور چہرے کے تاثرات سے بھی یہی لگتا تھا کہ وہ کسی قسم کی دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ تاہم مجھے تفتیشی عمل کو بھی مکمل کرنا تھا۔ میں نے چند لمحات تک اسے سوچتی ہوئی نظر سے دیکھنے کے بعد گہری سنجیدگی سے سوال کیا، میرے بے فکر ہونے سے کام نہیں چلے گا صفدر۔ سلیم کو حسب پروگرام پیر کی صبح گجرانوالہ پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن 3 دن گزر جانے کے باوجود بھی وہ واپس نہیں آیا۔ تم اتنے دن تک ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ تمہیں کل ہی اس کی تلاش کا خیال کیوں آیا؟ جناب، وہ منگنی کرانے اپنے گھر وزیرآباد گیا تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ایسے کاموں میں 1-8 دن کی دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ پیر اور منگل کے دن تو میں اس کی طرف سے زیادہ پریشان نہیں تھا۔ بدھ کو مجھے تشویش ہوئی کہ وہ کہاں رہ گیا ہے۔ پھر کل صبح جمعرات کو میں اسے ڈھونڈنے نکلا تھا۔ کہاں؟ تم سلیم کی تلاش میں کس طرف گئے تھے؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ پہلے میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ میں وزیرآباد جا کر اس کے بارے میں پتہ کروں، اس نے بتایا، لیکن یہ کام کسی چھٹی کے دن ہی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ پہلے میں نے اسے گجرانوالہ میں ہی تلاش کرنے کا سوچا اور کل دوپہر میں کارخانے سے چھٹی کرنے کے بعد گوشی کے پاس چلا گیا تھا۔ گوشی یہ کون ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ گوشی سلیم کا دوست ہے جی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ادھر ہی زیبائش ملز میں کام کرتا ہے۔ زیبائش مل ایک ٹیکسٹائل فیکٹری تھی جہاں پر اعلیٰ درجے کا ریشمی کپڑا تیار ہوتا تھا۔ یہ زیبائش مل میرے تھانے اور کنگنی والا کے درمیان جی ٹی روڈ کے کنارے واقع تھی۔ سلیم بھی ایک ٹیکسٹائل ملز ہی میں کام کرتا تھا، لہذا ان کی دوستی میں سمجھ آتی تھی۔ گوشی کے نام سے مجھے سلیم تک پہنچنے کا ایک نیا لنک مل گیا تھا۔ کیا گوشی بھی وزیرآباد ہی کا رہنے والا ہے؟ ایک فوری خیال کے تحت میں نے سوال کیا۔ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے بولا، گوشی کا گھر کارخانے کے نزدیک ہی ایک محلے میں ہے۔ کون سے محلے میں؟ میں نے پوچھا۔ اس علاقے میں جی ٹی روڈ کی دونوں جانب مختلف کارخانے اور فیکٹریاں تھیں، جن کے عقبی حصے میں کہیں کہیں رہائشی آبادیاں بھی تھیں جو چھوٹے چھوٹے محلوں کی صورت میں تھیں۔ صفدر نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، وہ کنگنی والی میں رہتا ہے جی۔ صفدر کے جواب نے مجھے ایک بار پھر چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے پوچھا، اس گوشی کا اصل نام کیا ہے؟ میرا دھیان آپوں آپ اصغر علی کی طرف چلا گیا تھا۔ فوٹوگرافر خورشید بزمی نے سلیم کے ساتھی دوست کا نام اصغر علی بتایا تھا جو کنگنی والا کا رہنے والا تھا۔ صفدر نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، مجھے اس کے اصلی نام کا تو پتہ نہیں جناب، بس میں اسے گوشی کے نام ہی سے جانتا ہوں۔ زیبائش ملز میں گوشی سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ میں نے استفساریہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ سلیم کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ گوشی سے میری ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہ مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا، وہ کل فیکٹری آیا ہی نہیں تھا۔ وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ اسے بخار ہے، تو تمہیں اس کے گھر عیادت کے لیے جانا چاہیے تھا۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، کنگنی والا زیبائش مل سے زیادہ دور تو نہیں؟ بات دور اور نزدیک ہی نہیں تھانے دار صاحب، وہ بے بسی سے بولا، مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ سلیم کے دوست گوشی کا گھر کنگنی والا میں ہے، لیکن میں نے اس کا گھر نہیں دیکھا۔ گھر گیا تو میں نے گوشی کو بھی نہیں دیکھا۔
کیا بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ صفدر کی بات سن کر میں اچھل پڑا تھا۔ جی میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وہ میری حیرت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بڑی معصومیت سے بولا۔ بس سلیم کی زبان سے اس کا تذکرہ ہی سنا ہے۔ سلیم پہلے زبائش ملز میں کام کرتا تھا، پھر 1 سال پہلے جب اسے وہاں سے نکال دیا گیا تو وہ اس فیکٹری میں آ گیا تھا جہاں ابھی کام کرتا ہے۔ گوشی اسی زمانے میں سلیم کا دوست بنا تھا۔ سلیم اکثر اس کا ذکر کرتا رہتا تھا، لیکن میری کبھی گوشی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں اسی لیے کل گوشی سے ملنے آیا تھا کہ شاید اسے سلیم کے بارے میں کچھ پتہ ہو، مگر کل گوشی فیکٹری آیا ہی نہیں۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا عجیب اتفاق ہے کہ تم نے ابھی تک گوشی کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ٹھہرو، میں تمہیں گوشی کی شکل دکھاتا ہوں۔ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے تکنے لگا۔ کیا آپ نے گوشی کو گرفتار کر کے حوالات میں بند رکھا ہے؟ ایسا ہی سمجھ لو، میں نے ذومینی انداز میں کہا اور میز کی دراز کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ دراصل میں صفدر کو وہ فوٹو دکھانا چاہتا تھا جس میں گم شدہ سلیم اپنے ایک داڑھی والے دوست کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ ابھی تک اس داڑھی والے جوان کا نام معلوم نہیں ہو سکا تھا، تاہم تصویر محل اسٹوڈیو کے مالک خورشید بزمی کے مطابق تصویر بنواتے وقت 1 سال پہلے رجسٹر میں اصغر علی کنگنی والا لکھوایا گیا تھا۔ اس سے پہلے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ سلیم کا داڑھی والا دوست ہی اصغر علی آف کنگنی والا ہوگا۔ اب صفدر نے بتایا تھا کہ سلیم کا گوشی نامی کوئی دوست کنگنی والا میں رہتا تھا۔ گوشی کوئی باقاعدہ نام نہیں، عین ممکن تھا کہ اصغر علی کا نک نیم گوشی ہی ہو۔ میں نے مذکورہ تصویر میز کی دراز میں سے نکال کر صفدر کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، کیا تم ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ یہ تو سلیم ہے جناب۔ وہ تصویر پر نگاہ پڑتے ہی بول اٹھا، اور اس کے ساتھ جو دوسرا بندہ ہے میں اسے نہیں جانتا، کون ہے یہ؟ گوشی، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، جس سے ملاقات کرنے تم کل زبائش ملز گئے تھے، مگر وہ بخار کی وجہ سے کام پر نہیں گیا تھا۔ اچھا جی، تو یہ ہے گوشی؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے اس بندے کو کبھی نہیں دیکھا، اس لیے کیا کہہ سکتا ہوں جناب۔ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں صفدر، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، اب جو بھی کہنا ہے یہ گوشی ہی کہے گا۔ کیا مطلب جی؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ تم نے اس بندے کو کبھی نہیں دیکھا نا؟ میں نے صفدر کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، میں ابھی تمہیں اپنے ساتھ زبائش میل لے کر جا رہا ہوں، جسے تم گوشی کہہ رہے ہو نا، اس کا اصل نام اصغر علی ہے۔ اچھا جی، اس کی حیرت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ کیا آپ اس بندے سے مل چکے ہیں؟ ملا تو نہیں، لیکن ابھی ملنے جا رہا ہوں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اور گوشی، میرا مطلب ہے اصغر علی آج بھی کام پر نہ آیا ہو تو؟ اس نے سوالیہ انداز میں مجھے دیکھا تو میں نے جواب دیا، تو کوئی بات نہیں، ہم زبائش ملز سے سیدھے کنگنی والا اس کے گھر جائیں گے اور اسے پوچھیں گے کہ وہ سلیم کی گمشدگی کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ ہاں جی، اس نے بڑی شد و مت سے اس بات میں گردن ہلائی۔ یہ ٹھیک ہے، یہ میرا اندازہ تھا کہ تصویر میں موجود داڑھی والا وہ بندہ اصغر علی یا گوشی ہوگا، لیکن یہ کوئی حتمی یا یقینی بات نہیں تھی۔ عین ممکن تھا کہ گوشی کوئی اور شخص ہو، اصغر علی اور کوئی فوٹو والا سلیم کا دوست کوئی اور۔ ویسے ایک بات تھی کہ میں نے جتنے وثوق کے ساتھ صفدر کے سامنے اصغر علی اور گوشی کا ذکر کیا تھا، اس سے اس کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا تھا کہ گوشی ہی کا اصل نام اصغر علی ہوگا۔ اس کی سنجیدگی اور بے ساختگی کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ وہ سلیم کی گمشدگی میں کسی بھی طور پر ملوث نہیں تھا، اور یہ کہ اس کی پہلی خواہش یہی تھی کہ میں جلد از جلد سلیم کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ وہ اپنے دوست کو دیکھنے کے لیے بڑا بے تاب دکھائی دیتا تھا۔ انسان کے سوچنے پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، اور یہ بھی کہ انسان اپنے دل میں کسی بھی نوعیت کی خواہش کو پال سکتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ خواہش پوری بھی ہو پاتی ہے یا نہیں۔ ان لمحات میں صفدر کی طرح میری بھی شدید خواہش تھی کہ میں پہلی فرصت میں سلیم تک رسائی حاصل کر لوں۔ یہ ایک میری اور صفدر ہی کی تمنا نہیں تھی، بلکہ ادھر وزیرآباد میں سلیم کے گھر والے بھی یہی آس لگائے بیٹھے تھے کہ میں ان کے جوان جہان بیٹے کو ڈھونڈ نکالوں گا، اور میں دل ہی دل میں اپنے پروردگار سے دعا کر رہا تھا کہ سلیم جہاں بھی ہو صحیح سلامت اور زندہ ہو۔ میرا تھانہ جی ٹی روڈ پر شیخو پورہ موڑ کے قریب واقع تھا۔ یہ جی ٹی روڈ لاہور سے راولپنڈی کی طرف جاتا تھا، بلکہ اب بھی جاتا ہے، اگرچہ آج کل جدید نوعیت کی سڑکیں یعنی موٹر وے بڑے احسن طریقے سے کام کر رہی ہیں، مگر جی ٹی روڈ جنرل ٹرنک روڈ کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ میں نے شیخو پورہ موڑ کا ذکر کیا ہے، دراصل اس موڑ پر جی ٹی روڈ سے ایک سڑک نکل کر شیخو پورہ اور فیصل آباد کی طرف جاتی ہے۔ واضح رہے کہ شیخو پورہ اس زمانے میں قلعہ شیخو پورہ اور فیصل آباد لائل پور ہوا کرتا تھا۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان ہی انہی جگہوں کے نام اور مقام بھی بدل جاتے ہیں۔ میں اس وقت صفدر کے ساتھ ایک تانگے پر سوار ہو کر تھانے سے زیبائش ملز کی طرف جا رہا تھا۔ حوالدار یا کسی اور پولیس اہلکار کو میں نے ساتھ لانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس تفتیشی کارروائی کے لیے میں اکیلا ہی کافی تھا۔ تھانے سے زیبائش ملز لگ بھگ 1 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، جی ٹی روڈ کو دونوں جانب مختلف نوعیت کے کارخانے وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ تھانے سے جنوب کی سمت یعنی لاہور کی طرف جاتے ہوئے زیبائش ملز دائیں ہاتھ پر پڑتی تھی۔ ہم جلد ہی زیبائش ملز پہنچ گئے۔ زیبائش ملز ایک ٹیکسٹائل ملز تھی جس کے اندر کپڑا بننے والی مشینوں پاور لومز کی مخصوص کھٹاکھٹ گونج رہی تھی۔ میں فیکٹری کے دفتر میں داخل ہو گیا جہاں فیکٹری کے منشی قادر خان نے میرا استقبال کیا۔ میرے ساتھ صفدر کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے چونکا ضرور تھا، تاہم اس سلسلے میں اس نے کوئی بات نہیں کی۔ رسمی علیک سلیک کے بعد قادر خان نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، حکم کریں سرکار، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں آپ کے پاس خدمت کرانے نہیں آیا خان صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کے پاس گوشی نام کا کوئی بندہ کام کرتا ہے جس کا گھر کنگنی والا میں ہے؟ میں اس گوشی سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ گوشی اس فیکٹری میں کام تو کرتا ہے جناب، وہ مجھ سے مخاطب تھا، لیکن اس دوران میں وہ وقفے سے صفدر کو بھی دیکھتا جا رہا تھا جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن اس وقت گوشی سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ وہ 2 دن سے فیکٹری نہیں آ رہا، اسے بخار نے پکڑ رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس سے ملنے کے لیے مجھے کنگنی والا کا رخ کرنا پڑے گا۔ جی ضرور، کیوں نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ میں یہاں سے کسی کو آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ ویسے بات کیا ہے تھانے دار صاحب، آپ کس سلسلے میں گوشی سے ملنا چاہتے ہیں؟ میں نے اس کے سوال کو سر دست نظر انداز کرتے ہوئے کہا، وہ تو آپ کسی کو بھی میرے ساتھ بھیجیں گے ہی، لیکن اس سے پہلے ایک تصدیق ضروری ہے۔ میں نے قادر خان کے سوال کا جواب نہ دے کر اس کی تشویش میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ بڑی بے چینی سے بولا، کیسی تصدیق تھانے دار صاحب؟ میں نے اپنی جیب میں سے تصویر محل کی تیار کردہ تصویر نکال کر منشی قادر خان کے سامنے رکھ دی اور گھمبیر انداز میں سوال کیا، کیا آپ ان دونوں بندوں کو جانتے ہیں؟ کیوں نہیں جناب، وہ تصویر پر نظر پڑتے ہی بڑے وثوق سے بولا، ان میں سے داڑھی والا تو گوشی ہے اور دوسرا سلیم ہے۔ آپ سلیم کو کس حوالے سے جانتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ صفدر کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ سلیم نے کچھ عرصہ پہلے زیبائش ملز میں کام کیا تھا، پھر اسے اس فیکٹری سے نکال دیا گیا تھا، لیکن میں یہی حقیقت قادر خان کی زبان سے بھی سننا چاہتا تھا، اس لیے سلیم کے حوالے سے میں نے اسے سوال کیا تھا۔ سلیم 1.5 سال پہلے اسی فیکٹری میں کام کرتا تھا، قادر خان نے جواب دیا۔ گوشی کے ساتھ اس کی گہری دوستی تھی، پھر سلیم کو اس فیکٹری سے نکال دیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے اسے نکالا نہیں گیا تھا بلکہ اس نے خود کام چھوڑا تھا۔ منشی جذبز ہوتے ہوئے بولا، اسے انڈسٹریل ایریا کی کسی فیکٹری میں زیادہ اچھی نوکری مل گئی تھی۔ یہاں پر تضاد پیدا ہو گیا تھا۔ سلیم نے صفدر کو اور صفدر نے مجھے بتایا تھا کہ سلیم کو زیبائش مل سے نکالا گیا تھا، جبکہ منشی قادر خان کا بیان تھا کہ وہ خود چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے سر دست اس معاملے میں الجھنا مناسب نہ سمجھا اور منشی سے پوچھا، قادر خان، کیا گوشی کا اصل نام اصغر علی ہے؟ جی ہاں بالکل، اس کا اصل نام اصغر علی ہی ہے، اس نے جواب دیا۔ پھر صفدر کی طرف دیکھ کر چونک کر مستفسر ہوا، تم گوشی کا پوچھنے کل بھی ادھر آئے تھے نا؟ میں نے تمہیں فیکٹری میں دیکھا تھا۔ گویا منشی کافی دیر سے جو بات یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اس کے ذہن میں نمایاں ہو گئی تھی۔ صفدر نے اس کے سوال کے جواب میں سر کو اثباتی جنبش دی تو وہ شاکی نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کون سا سوال؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ میں نے پوچھا تھا، آپ گوشی سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، گوشی سلیم کا گہرا دوست ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور سلیم پچھلے جمعے سے غائب ہے۔ اوہ، اس نے گہری سانس خارج کی، یہ تو بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ تشویشناک بات ہے، جبھی تو میں سلیم کو تلاش کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے سلیم کے تازہ ترین حالات سے آگاہ کر دیا۔ اس نے گہری سنجیدگی اور توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر بولا، سلیم کی گمشدگی کا سن کر بہت افسوس ہوا ہے تھانے دار صاحب، میں آپ کے ساتھ کسی کو بھیج دیتا ہوں، وہ آپ کو گوشی کے گھر تک پہنچا دے گا۔ ممکن ہے گوشی کو سلیم کے بارے میں کوئی ایسی بات پتہ ہو جس سے آپ کا کام آسان ہو جائے۔ یہ آپ کی مہربانی ہوگی، میں نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ اور یہ بھی بتائیں کہ کیا پچھلے جمعے کو سلیم گوشی سے ملنے یہاں آیا تھا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے بولا، وہ جب سے اس فیکٹری کی نوکری چھوڑ کر گیا ہے میں نے اسے نہیں دیکھا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی۔
پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا ممکن ہے سلیم اور گوشی فیکٹری کے باہر کہیں ملتے ہوں، مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، میں خود ہی پتہ کر لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھانے دار صاحب آپ نے تو کسی خدمت کا موقع ہی نہیں دیا۔ منشی قادر بڑی اپنائیت سے بولا اگر آپ تھوڑی دیر رک جائیں تو میں آپ کے لیے مولوی کے کھوکھے سے گرم گرم کھانا منگواتا ہوں۔ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں قادر خان، میں نے کہا پہلے کام پھر تو عام، میں سلیم والے معاملے کو نپٹا دوں، اس کے بعد کبھی آپ کے پاس کھانا کھانے بھی آ جاؤں گا، وعدہ کریں۔ وہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گیا۔ اس کے اخلاص اور اپنائیت کے پیش نظر میں نے آئندہ اس کے پاس آنے اور کھانا کھانے کا وعدہ کر لیا۔ پھر زیبائش مل سے نکل آیا۔ میں نے صبح خاصا تگڑا ناشتہ کیا تھا اور دوپہر کے کھانے یعنی لنچ میں بھی کافی وقت باقی تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ قادر خان نے جب مولوی کے کھوکھے کے کھانے کا ذکر کیا تو بھوک کا احساس ہونے لگا تھا۔ مولوی کا کھوکھا در حقیقت ایک ایسا ہوٹل تھا جہاں کھانا، چائے، سگریٹ اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء مثلا کولڈ ڈرنکس، دودھ، دہی، لسی اور بسکٹ وغیرہ بھی بآسانی دستیاب تھے۔ مولوی صاحب جب زیادہ ترنگ میں ہوتے تو پکوڑے اور جلیبی وغیرہ بھی تیار کر لیا کرتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم تانگے میں بیٹھ کر کنگنی والا پہنچ گئے۔ گوشی کا گھر کنگنی والا کے مغربی حصے میں واقع تھا۔ کنگنی والا کے مشرقی اور مغربی حصے کے درمیان جی ٹی روڈ رواں دواں تھی۔ تانگا سڑک سے نیچے اترا اور ہمارے ساتھ آنے والے گائیڈ کی رہنمائی میں گورنمنٹ پرائمری اسکول کے عقب میں ایک گھر کے سامنے ٹھہر گیا۔ گائیڈ کے مطابق یہ گوشی کا گھر تھا۔ میں نے گائیڈ کو واپس جانے کی اجازت دے دی اور گوشی کے گھر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ گاؤں دیہات اور چھوٹے علاقوں کی ایک مخصوص نفسیات ہوتی ہے۔ اگر یہاں پولیس کا ایک بندہ بھی کسی کا پوچھنے آ جائے تو ایک عجیب سی سنسنی سی پھیل جاتی ہے۔ یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے، لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ جب تک دروازہ کھلتا گلی میں درجن بھر افراد اکٹھا ہو چکے تھے۔ دروازہ گوشی ہی نے کھولا تھا۔ میں پچھلے 24 گھنٹوں میں گوشی کو یعنی اس کی تصویر کو اتنی مرتبہ دیکھ چکا تھا کہ جیسے ہی وہ دروازے پر آیا میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ ہم پر نظر پڑتے ہی وہ چونک اٹھا۔ میں پولیس کی یونیفارم میں ملبوس تھا۔ میں اور صفدر دونوں اس کے لیے اجنبی تھے، تاہم اس کے چونکنے کا سبب یقیناً میری وردی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ گوشی تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ بخار اترا یا نہیں؟ میرے پوچھنے کا انداز ایسا تھا جیسے میں اس کی عیادت کرنے آیا ہوں، لیکن وہ میری وردی کی وجہ سے خاصا بدکا ہوا نظر آتا تھا۔ وہ بولا تو اس کی آواز بھی کپ کپائی ہوئی تھی۔ آپ گوشی پتر باہر کون ہے؟ گوشی کے عقب میں ایک نسوانی استفسار بلند ہوا۔ ظاہر ہے یہ اس کے گھر کی ہی کوئی عورت رہی ہوگی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں گوشی، میں نے اس کے خوف کو دور کرنے کی غرض سے کہا۔ میں اس علاقے کا تھانے دار ملک صفدر حیات ہوں اور تم سے چند ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے؟ اس سے پہلے کہ گوشی میری بات کے جواب میں کچھ کہتا، وہ عورت سامنے آ گئی، پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی گھبراتے ہوئے لہجے میں بولی، ہائے ربا پولیس! اس ادھیڑ عمر نے گوشی کو گوشی پتر کہہ کر مخاطب کیا تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ وہ گوشی کی ماں ہوگی۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں ان ماں بیٹے پر صورتحال واضح کی، پھر کہا ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ معمول کی کارروائی ہے۔ میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی، لہذا میں اور صفدر گھر کے اندر پہنچ گئے۔ گوشی کی ماں کا نام رضیہ بی بی معلوم ہوا۔ رضیہ نے ہمیں گھر کی بیٹھک میں بٹھایا اور گھر کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی۔ گوشی کا باپ محمد حسین کام پر گیا ہوا تھا۔ وہ مٹی کے برتن بنانے والی ایک فیکٹری حجاز پاٹری میں کام کرتا تھا۔ حجاز پاٹری بھی جی ٹی روڈ پر ہی واقع تھی۔ گوشی اپنے والدین کی اکلوتی زندہ اولاد تھا۔ اس سے پہلے اس کے 4 بہن بھائی پیدائش کے فوراً بعد انتقال کر گئے تھے اور گوشی کے بعد کوئی مزید پیدا نہیں ہوا تھا۔ اصغر علی گوشی اس وقت میرے پاس ہی موجود تھا۔ میں نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، تمہاری طبیعت تو اس وقت ٹھیک ہی لگ رہی ہے، پھر تم آج کام پر کیوں نہیں گئے؟ میں تو جانا چاہ رہا تھا لیکن اماں نے نہیں جانے دیا، اس نے بتایا۔ کہتی ہے ایک دن اور آرام کر لو۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، بخار تو اتر گیا ہے، بس کمزوری باقی ہے۔ گوشی یہ تو میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں سلیم کے سلسلے میں تم سے ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، امید ہے تم میرے ساتھ پورا تعاون کرو گے۔ سلیم کو کیا ہوا ہے جی؟ وہ تشویش بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ابھی تک گوشی کو سلیم کی گمشدگی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، پچھلے جمعے کے روز سلیم نے دوپہر کے بعد فیکٹری سے چھٹی کی اور اپنے گھر وزیر آباد روانہ ہو گیا۔ وہ گھر نہیں پہنچا اور ابھی تک لاپتہ ہے۔
کیا؟ میرے انکشاف نے اسے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں وہی تمہیں بتا رہا ہوں جو حقیقت ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ گجرانوالہ میں سلیم کی صرف 2 افراد سے گہری دوستی تھی، ایک صفدر جو اس وقت تمہارے سامنے بیٹھا ہے، اس کے ساتھ ہی میں نے صفدر کی جانب اشارہ بھی کر دیا، اور دوسرے تم ہو۔ صفدر سلیم کی گمشدگی کے حوالے سے کچھ نہیں جانتا، دیکھنا یہ ہے کہ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ منگنی کروانے وزیرآباد جا رہا تھا، وہ اضطراری انداز میں بولا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر پہنچا ہی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سلیم کے گھر والے کہہ رہے ہیں، میں نے وضاحت کرنے والے انداز میں کہا۔ وزیرآباد کی پولیس نے سلیم کو وہاں اچھی طرح ڈھونڈ لیا ہے، ان کا کہنا ہے سلیم گجرانوالہ میں ہی کہیں غائب ہوا ہے۔ کل دوپہر سے میں سلیم کی تلاش میں گھوم رہا ہوں اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد تم تک پہنچا ہوں۔ مجھے امید ہے تم پولیس کے ساتھ پورا تعاون کرو گے اور سلیم کی تلاش کے سلسلے میں مجھ سے بھرپور تعاون کرو گے۔ جناب، سچی بات تو یہ ہے کہ میں سلیم کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ بے بسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا، مجھے تو ابھی آپ سے پتہ چلا ہے۔ تمہیں یہ تو معلوم ہے نا کہ وہ منگنی کرانے وزیرآباد جانے والا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جی، یہ بات تو سلیم نے خود مجھے بتائی تھی۔ اس نے جواب دیا۔ سلیم سے تمہاری آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ میں نے اپنے سوالات میں تیزی بھرتے ہوئے استفسار کیا۔ پچھلے جمعے کی شام کو، جناب، گوشی نے بتایا۔ پچھلے جمعے کی شام کو؟ میں نے اسی کے الفاظ دہرائے اور سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، یعنی جس دن وہ فیکٹری سے چھٹی کر کے اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہوا تھا؟ جی، اسی دن۔ وہ جلدی سے بولا۔ سلیم نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنے گھر جا رہا ہے۔ کیا سلیم تم سے ملنے آیا تھا یا تم اس کے پاس گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ میں پچھلے جمعے کو ہونے والی تمہاری اور سلیم کی آخری ملاقات کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ وہ میرے پاس آیا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے زیبائش ملز کے منشی قادر خان کے بیان کو چیک کرنے کی غرض سے پوچھ لیا، کیا تم لوگوں نے یہ ملاقات فیکٹری کے اندر کی تھی؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، ہم مولوی کے کھوکھے پر بیٹھے تھے، چائے پی تھی اور گپ شپ کی تھی۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، مجھے پتہ چلا ہے سلیم پہلے زیبائش ملز میں کام کرتا تھا اور اسی دوران میں تمہاری دوستی ہوئی تھی، پھر 1.5 سال پہلے وہ صنعتی علاقے والی اسٹار ٹیکسٹائل ملز میں چلا گیا تھا۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوا تھا، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ زیبائش ملز چھوڑنے کے بعد ہی تم دونوں میں میل ملاقات کا سلسلہ جاری تھا، یہ بات میں نے اپنے طور پر کہی تھی۔ کبھی وہ یہاں آ جاتا تھا اور کبھی تم وہاں چلے جاتے تھے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ میری بات کی تائید کرتے ہوئے بولا، زیادہ تر وہی مجھ سے ملنے آیا کرتا تھا، کبھی کبھار میں بھی اس کی طرف چلا جاتا تھا۔ ایک بات سچ بتاؤ گوشی، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، سلیم نے زیبائش ملز والی نوکری خود چھوڑی تھی یا اسے فیکٹری سے نکال دیا گیا تھا؟ فیکٹری والوں نے اسے جواب دیا تھا، گوشی نے بڑے اعتماد کے ساتھ بتایا۔ قادر خان کے بیان کے مطابق سلیم نے اپنی مرضی سے فیکٹری چھوڑی تھی، لیکن گوشی کو اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں گوشی سے پوچھا، زیبائش ملز والوں نے سلیم کو کن وجوہات کی بنا پر فیکٹری سے نکالا تھا؟ مل میں دھاگے کی چوری کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، گوشی نے بتایا، اور شک سلیم پر تھا۔ جب اس نے چوری کا اقرار نہیں کیا تو اسے ملازمت سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ کیا سلیم واقعی دھاگے کی چوری میں ملوث تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ بڑے وثوق کے ساتھ بولا۔ میں اپنے دوست کو اچھی طرح جانتا ہوں، سلیم چور نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے تمہاری فیکٹری کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو سلیم سے دشمنی رکھتا ہے؟ میں نے کوریت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، اور اس شخص نے کسی گہری سازش کے تحت سلیم کو پھنسانے اور فیکٹری سے نکلوانے کی کوشش کی تھی۔ جی ہاں، میں بھی اسی انداز میں سوچتا ہوں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن میں ایسے کسی شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ قادر خان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں کچھ سمجھا نہیں تھانے دار صاحب، میں تمہارے منشی قادر خان کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، کیا وہ بندہ سلیم کو فیکٹری سے نکلوانے کی سازش میں ملوث ہو سکتا ہے؟ مجھے تو ایسا نہیں لگتا جناب، وہ بڑی سادگی سے بولا۔ قادر خان کی سلیم سے دشمنی کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، پھر قادر خان نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے تیز آواز میں کہا، کیسا جھوٹ جناب؟ گوشی کی حیرت الجھن میں بدل گئی۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں گوشی کو بتایا کہ منشی قادر خان کے مطابق سلیم خود اپنی مرضی سے کام چھوڑ کر گیا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسے چوری کے الزام میں فیکٹری سے برطرف کیا گیا تھا۔ گوشی نے بڑی انہماک سے میری بات سنی اور اس سے پہلے کہ میں اس پر کوئی تبصرہ کرتا، رضیہ بی بی ایک ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوئی اور اس نے وہ ٹرے ہمارے درمیان ایک چھوٹی میز پر رکھ دی۔
مذکورہ ٹرے کے اندر 3 پیالی چائے اور ابلے ہوئے انڈوں سے بھری ہوئی ایک پلیٹ رکھی تھی اور ساتھ ہی کالی مرچ اور نمک بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، آج کافی زیادہ سردی ہے تھانے دار صاحب، گرما گرم چائے کے ساتھ گرما گرم انڈے بھی کھائیں۔